إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اپنا پیغمبر اور رسول منتخب کر کے تمام نبیوں اور رسولوں کے آخر میں مبعوث فرمایا. آئے سب سے آخر میں ہیں. مقام، منصب، رتبہ، رفعت، بلندی، جلالت قدر اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمائی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون ولا نبی بعدی. میں پوری مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں اور انبیاء کا سلسلہ
میرے ساتھ ختم کر دیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مقصود ہے آپ کو پیغمبر تسلیم کرنے کا؟ اللہ نے جس بھی نبی اور رسول کو جس بھی قوم کی طرف بھیجا، نبی اور رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا کہ جو بھی رسول بھیجا گیا ہے دنیا میں، ہم نے جسے بھی پیغمبر بنایا ہے وہ صرف اس لیے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جو پیغمبر کی فرما برداری نہیں کرتا، پیغمبر کی بات کو مانتا نہیں ہے، پیغمبر کے حکم کی کوئی وقت اور ویلیو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس نے پھر کیا اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانا؟ صحیح معنوں میں آپ کو رسول ماننے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی ارشاد، آپ کا کوئی قول، کوئی تقریر ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں پھر کسی کی بات کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کا یہ حکم ہے، تو رسول کے مقابلے میں کسی اور کا نہ ہم نے کلمہ پڑھا نہ ہی حکم ماننے کا ہمیں کہا گیا۔ حکم وہی کسی اور کا مانا جائے گا جو پیغمبر کے حکم کے موافق اور مطابق ہو۔ تو سب سے پہلی جماعت جنہوں نے آپ کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانا وہ آپ کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اپنی اصول حدیث کی کتاب نزہۃ النظر میں صحابی رسول کی یہ تشریح اور یہ تعریف بیان کی، جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی فوت ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کی اس جماعت کا قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 26ویں پارے میں سے سورہ محمد کی سورہ فتح کی آخری آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کر کے ساتھ فرمایا والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر
بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپ قرآن کے اس جملے پہ غور کریں، اشداء علی الکفار. جو بندہ کافروں کے اوپر بڑا سخت ہو وہ کوئی کفر اختیار کر سکتا ہے؟ کفر صرف وہی شخص اختیار کرتا ہے جس کو کفر سے محبت ہوتی ہے. جو کفر سے نفرت کرتا ہے، جس کو کفر کے ساتھ کراہت ہے، کفر سے جو دور بھاگتا ہے، وہ شخص کبھی کفر کو اپناتا نہیں ہے. قرآن کا یہ جملہ اس بات کو اچھی طرح واضح کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، آپ کے اصحاب کفر کے ساتھ نفرت رکھتے تھے، کفر کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، سورہ حجرات، سورہ فتح سے اگلی سورت، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لیجئے بلا شک و شبہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سارے معاملات میں رسول تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. کیونکہ اس صورت میں کچھ اعراب اور دیہاتی قسم کے لوگ جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر بلند آواز سے آپ کو مخاطب ہو کر اعلان اور آواز لگا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. جہاں پیغمبر موجود ہوں، پیغمبر بات کر رہے ہوں، تو اپنی بات کو پیغمبر کی بات سے اونچا نہ کرو. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ادب سے بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، نبی موجود ہیں، تم آواز اونچی مت نکالو. دوسرا معنی، آواز جب نکلتی ہے تو بندہ کچھ الفاظ بولتا ہے، بغیر بولنے کے تو آواز نہیں نکلتی. آواز جب نکلتی ہے تو بندے کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں. تو جب پیغمبر کے کلمات تمہارے سامنے ہوں، اپنے کلمات کو پیغمبر کے کلمات سے اونچا نہ کرو. نبی کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہ کرو. نبی کے حکم پر اپنے حکم کو ترجیح نہ دو. نبی کی حدیث اور سنت کے مقابلے میں کسی اور کے طور طریقے، رسم و رواج کو ترجیح مت دو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، یہ آداب سکھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو پھر اللہ نے کہا کہ نبی تمہارے اندر موجود ہیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو مشقت میں پڑ جاؤ. حکم کیا ہے کہ تم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، تم نے پیغمبر کی بات ماننی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر تمہاری باتوں کے پیچھے لگ جائے. آج یہ گمراہی بھی دنیا میں بڑی موجود ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو باتیں ہم کریں نا انہی کو مانا جائے، پیغمبر کی بات کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کے بارے میں بڑی ہم باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت بھی ہو جاتی ہے
اللہ کے فضل سے ہمارے نزدیک وہ چیز بھی برکت والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا لباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جن میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے متبرک ہیں۔ پیغمبر سے جس کو نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ نسبت بھی بڑی اونچی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کو کہیں کہ وہ ہماری بات مانیں، حکم یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے چلیں۔ کسی کی کوئی چیز، کوئی بات، قول، ارشاد، فعل، تقریر یا اس سے منسوب کوئی چیز بھی پیغمبر سے منسوب اقوال و افعال، تقریرات اور دیگر اشیاء سے افضل نہیں ہے۔ تو اگر پیغمبر تمہاری بات ماننے لگ جائے تو تمہیں مشقت پڑے بہت زیادہ۔ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر تمہاری اطاعت کے لیے نہیں آیا، پیغمبر اس لیے بھیجا کہ تم پیغمبر کی بات مانو۔ آپ بتائیں، رسول اللہ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو گھر والے تھے، آج کوئی دنیا میں شخص اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جتنا آپ کے ساتھیوں کا تھا؟ پوری دنیا ایک پلڑے میں ڈال دو اور وہ شخص جو ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکا، ساری دنیا بھی ایک پلڑے میں ڈال دو، اس ایک شخص کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو ایمان لا کر رسول اللہ سے مل گیا۔ تو ان ایمان والوں کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا۔ حبابہ، بہت زیادہ پسندیدہ، محبوب، دلوں میں گھس جانے والی چیز اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان رکھی، اس لیے کہ ایمان کی قدر و منزلت بہت ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف ہوں، ایمان کی دولت دوسری طرف ہو، تو ایمان سب سے فائق ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا کہ ان اللہ لیؤتی العبد، ان اللہ لیؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یقیناً اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج آپ دنیا میں جائزہ لے لیں، اپنے محلے میں، قرب و جوار میں آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، دنیا اللہ نے ان کو بھی دی ہوئی ہے۔ جو نافرمان ہے، کبھی نماز تک نہیں پڑھی، یا آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے، دنیا اس کو بھی ملی ہوئی ہے۔ ہر کسی کو دنیا اس کے نصیب کی دیتا ہے۔ وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ، ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اب غور کریں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی نا کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، رمضان آ کے آپ مشقت کے باوجود روزے رکھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، فراڈ نہیں کرتے، کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ عورتیں ہماری نماز پڑھتی ہیں، جمعے کے لیے آ جاتی ہیں، شرعی حجاب اور پردہ کرتی ہیں، غیر محرم مرد سے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو چھپا کے رکھتی ہیں، کسی غیر کو اپنے وجود کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، کسی غیر محرم مرد سے خلوت اور تنہائی میں گفتگو نہیں کرتی۔
اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، چوری نہیں کرتی، زناکاری نہیں کرتی، اچھی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہیں، سمجھو ایسی عورتوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان والیاں ہیں، یہ دین والیاں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والیاں ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور وہ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھتی، معاشرے میں بلا حجاب گھومتی پھرتی ہیں، سر کے بال تک جو ہے وہ بکھیر کر گھوم رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ سر پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہے تو گلے میں ڈالا ہوا ہے، سمجھو ایسی عورتوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ علامت ہے اللہ کی محبت کی کہ بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے، ایمان اس کے اندر نظر آتا ہے۔ لا یؤتی الایمان الا لمن یحب، ایمان دیتا ہی اس سے جسے محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ محبت کرتا ہے ایمان اس کے دل میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اس کی محبت نیکی کے ساتھ ہوتی ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ رسول پاک کے صحابہ کی حالت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا اس نے، تمہارے دل روشن ہے ایمان کے ساتھ، تمہارے دلوں میں نور ہے، ایمان کا نور ہے، تمہارے دل صاف اور ستھرے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت میں، اور دلوں کی زینت ایمان بن چکا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، اللہ کی نعمتوں کا انکار، اللہ کی ہستی کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کی خالص بندگی کا انکار، اللہ کے حکموں کا انکار، اللہ کے پیغمبر کا انکار، اللہ کے قرآن کا انکار، اللہ رب العالمین کی عبادات کا انکار۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر تمہارے نزدیک ناپسند بنا دیا ہے، والفسوق، بد عملی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خروج، زبان سے کچھ کہنا اور عمل میں کچھ اور، یہ بد عملی بھی ناپسندیدہ بنا دی۔ والعصیان، معصیت، نافرمانی، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زناکاری نہیں کرنی، کسی کے اوپر دست درازی نہیں کرنی، جن کاموں سے روکا ہے، معصیت اور نافرمانی والے کام، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کی یہ حالت بیان کی، ایمان کے ساتھ محبت، کفر سے نفرت، ایمان سے محبت، بد عملی سے نفرت، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا اولئک ھم الراشدون، جس کے اندر کفر سے نفرت ہے، شرک سے نفرت ہے، بدعات و خرافات سے نفرت ہے، اور معاشرے میں پائے جانے والے رسومات جو ہیں ان سے نفرت ہے، سمجھو وہ رشد اور ہدایت والا۔ تو اللہ نے صحابہ کی صفت بیان کیا، شدہ علی الکفار، تو کافروں پر سخت وہی ہوتا ہے جو کفر سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن ایک گروہ اس امت میں ایسا پیدا ہو گیا جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اس جماعت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو، آپ کی ازواج کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا لیا۔ وہی تہمت جو عبداللہ بن ابی پالٹی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی تھی، وہی باتیں آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کی پاک دامنی میں
جبریل امین علیہ السلام کو سورہ نور کی آیات دے کر بھیجا. یہ گروہ یہودیوں سے متاثر ہے، بلکہ یہود سے نکلا ہے. یہودیوں نے یہ سازش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دی جائے اور برا بلا کہا جائے. علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں المجالسہ امام دیناوری کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، کچھ زندیق ایک جگہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہو، گالیاں دو. کوئی ان میں تھوڑا سا سیاںا بندہ تھا، اس نے کہا اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی نا، مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. انہیں پتا تھا کہ مسلمان خواہ اپنی جگہ پر کتنا بد عمل ہو، وہ اپنے پیغمبر کی ذات پر گالی برداشت نہیں کرتا. اس نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، اگر مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دی مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہتا ہاں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے نبی کو برا کہنا چاہتے ہو نا تو مسلمانوں کے پیغمبر کو برا کہنے کی بجائے ان کے ساتھیوں کو برا کہو. پھر اس نے ایک مثال دی، کہنے لگا اگر ہمسائے کو تکلیف دینی ہو نا تو ہمسائے نے کتا پالا ہوا تو اس کتے کو مارو، ہمسائے کو خود تکلیف ہوگی. یہ مثال دے کر کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتے ہو ڈائریکٹ گالی نہ دو، اس رسول کے ساتھیوں کو گالی دو. اور آج وہی منصوبہ اس امت میں پایا جا رہا ہے. امت کے وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو رسول کے محب ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے گھرانے سے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اولاد ہے، آپ کے اصحاب ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. پورا ایک ملک اس کام کے پیچھے ہے. کتابیں شائع کر کر کے دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجی جاتی ہیں جو طعن و تشنیع پر مبنی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ساری زندگی 23 سالہ محنت کی صرف 3 بندے مسلمان رہے، سارے واپس ہو گئے. سلمان فارسی، بلال اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 بچے، باقی سارے آپ کی وفات کے بعد واپس پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، مسلمان نہ رہے. کیا تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 بندے؟ حالانکہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب اور آپ کو ماننے والے لوگ ہوں گے، قیامت والے دن سارے نبیوں کی امتیں ملا کر بھی اتنے نہیں ہوں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت سے نوازا ہے کہ آپ پر ایمان جو لے آیا پھر اس نے ساری زندگی آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کی فرما برداری کی ہے، اپنے بیوی بچے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار خاندان کنبہ قبیلہ برادری مال و زر سب کچھ رسول کے حکم پر قربان کر دیا. بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ ہی اللہ کے نبی پر لٹا دے، گھر بار بھی پرواہ نہ کرے اور بے سر و سامانی کے عالم میں پیغمبر کا حکم مان کے نکل پڑے؟ ابو داود میں ایک حدیث آتی ہے، ایک دفعہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں پر بڑا کڑا اور مشکل وقت تھا.
سفر بھی بڑا لمبا تھا، جنگ کے لیے جانا تھا، اور اسباب اور وسائل بھی اتنے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ترغیب دی کہ اللہ کے دین کو تمہارے مال و متاع کی ضرورت ہے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے اموال پیش کرو۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، ادھر آپ کے اصحاب اپنے گھروں کو مال و متاع لینے کے لیے چلے گئے۔ ابو داود میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا، دعا کر کے لیا، جو مراد پیغمبر بنے، کہتے ہیں آج میں اتنا مال اللہ کی راہ میں دوں گا، ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن آج میں ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دیتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین گھر چلے گئے، اپنے گھر کا سارا اثاثہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا اٹھا کر لے آئے، اور سوچنے لگ کے کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کر حاضر ہوئے، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج میں اپنے پورے گھر کا جو ساز و سامان ہے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آیا ہوں، آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا اللہ کے دین کے لیے لے آیا۔ آپ نے پوچھا میرے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ تھا میں اٹھا کر لے آیا ہوں، فما ابقیت لہم الا اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضامندی کے سوا کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی موڑ پر بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہاں نیکی میں دوڑیں لگی ہوئی تھی، خیر میں دوڑ لگی ہوئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اموال اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کر دیے جائیں۔ اولاد مانگے اولاد حاضر ہے، مال مانگے مال حاضر ہے، جان طلب کرے جانیں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے رسول کے حکم پر سب کچھ قربان کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ دنیا سے اٹھے اور وہ فوراً آنکھیں پھیر کر پھر کفر میں چلے گئے۔ اگر یہ تھا تو جس اللہ نے وحی نازل کی وہ اللہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، بلکہ ہمارا اعتقاد ہے اس کائنات کے وجود سے پہلے جو مخلوق اللہ نے پیدا کرنی تھی اور اس مخلوق نے دنیا میں آ کر جو عمل کرنا تھا وہ مخلوقات کے وجود سے پہلے بھی سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ کیا اس پروردگار کو پتہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آنکھیں پھیر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ واپس کفر میں پلٹ جائیں گے اور میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں؟ میں انہیں جنت کے جناب سرٹیفکیٹ دیے جا رہا ہوں، اپنی رضامندی کے تذکرے ان کے ساتھ وحی کی صورت میں اپنے پاک کلام نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آیات جو میں نے شروع میں ذکر کی بڑی قابل توجہ ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے نشان کی علامت ان کی پیشانیوں کے اوپر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
یہ باتیں صرف قرآن میں ہی نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابہ کی یہ مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ کے صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور بلال، سلمان، مقداد، بے شمار صحابہ ابھی دنیا میں وجود ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اللہ پاک نے سابقہ کتابوں میں رسول اللہ کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ مثال ان کی تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ مثال انجیل میں بھی ہے۔ کیا مثال دی؟ کزرع اخرج شطعہ فآزرہ، ایک کھیتی کی مثال دی اللہ نے۔ کسان جب کھیتی تیار کرتا ہے نا، زمیندار لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر جب اس میں سمجھتا ہے کہ یہ زمین اس قابل ہو گئی ہے کہ اب اس میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے، تو پھر اچھے سے اچھا بیج ڈالتا، نکما بیج نہیں ڈالتا۔ اس کو پتا ہے میں نے نکما بیج اگر ڈالا تو فصل اچھی نہیں آئے گی، اچھے سے اچھا بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اپنی کھیتی کی خبر گیری رکھتا ہے، اس کھیتی میں کوئی جڑی بوٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو کسان اس کو اکھاڑتا رہتا ہے تاکہ فصل خراب نہ ہو۔ فرمایا کزرع، ایک کھیت کی طرح مثال ہے، اخرج شطعہ، جب اپنی بالی سوئی ہلکی سی زمین سے وہ کھیتی نکالتی ہے نا، فآزرہ، پھر وہ اپنی جگہ پر بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، فاستوی علی سوقہ، وہ اپنی پنڈلی پر اپنے جو نا وجود کے اوپر برابر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پک کر جب فصل تیار ہوتی ہے تو یوجب الزراع، کسان جو فصل بیجتا ہے اس کو اپنی فصل کی جناب وہ پیداواری دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہ فصل دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ یوجب الزراع، وہ فصل کسان کو خوش کر دیتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار ان کے ساتھ بغض اور عناد کریں۔ قرآن کے لفظوں پہ غور کرو، یہاں زارع اور کسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کھیتی ایمان کی ہے، بیج اس میں ایمان کا بویا ہے، وہ مثال آپ کے صحاب کی ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ اپنی اس فصل اور جماعت کی آپ یاری کرتے رہے، اس میں جیسے کھیتوں میں جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر کہیں کوئی نافرمانی اور کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی اس کو ختم کرتے رہے، ایک وقت آیا وہ کھیت صحابہ کا، وہ ایک فصل ایک جماعت کی صورت میں تیار ہو کر سامنے آ گئی۔ جب وہ جماعت بن گئی تو کسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محنت کا پھل دے کر خوشی ہوئی، اور کافروں کو وہ جماعت دے کر غصہ چڑھا۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول پاک کے صحابہ کو دیکھ کر جس کو غصہ چڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تیار جماعت دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ تھے۔ اور اگر زندگی کے آخری دنوں میں سارے ہی علیہ باللہ مرتد ہو گئے، معنی یہ ہوا کہ پیغمبر کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔
ایک لکھنے والے نے یہ بھی لکھ مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اتنے وفادار نہیں تھے جتنے میرے ہیں. وفاداری بھی چند سال ہی رہی. پھر ایران کا حکمران تھا, تھوڑا ہی وقت گزرا, وفاداری بھی کسی کھاتے میں کام نہیں آئی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جب تک زندہ رہے اللہ کے رسول کے دین کے لیے مرتے رہے, دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہی اس بات پر کر لی تھی جب تک زندہ رہیں گے رسول کے حکم پر اس کی راہ میں جانیں قربان کرتے رہیں گے. صحیح بخاری میں 3 مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ کے صحاب کا یہ جملہ لائے. وہ کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور ایک روایت میں ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے بیعت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کر لی ہے جب تک زندہ رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ بس آپ کی زندگی تک کی مسئلہ ہے, آپ جائیں گے تو بس پھر اپنی اصل حالت پر نہیں. بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا. جب تک ہمارا وجود باقی ہے نا, ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانیں دیتے رہیں گے, جہاد و قتال کرتے رہیں گے اور قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. کوئی بھی رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایسا نہیں ہے جو کسی ایمان والے کے لیے موجب نفرت ہو. صحابہ کو دیکھ کر ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نبی پاک کے اصحاب کا جو ایمان ہے اس ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ اور معیار بنا دیا. پہلے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے لوگ ایمان لائے. یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں. ما آمنتم جیسے تم ایمان لائے, مخاطب رسول اللہ کے صحابہ ہیں. دوسری دنیا ایسے ایمان لائی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. فقد اہتدوا, فرمایا پھر ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ نے ان کے ایمان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنا دیا. ایمان وہ قبول ہوگا جو ایمان ابو بکر, عمر, عثمان و علی لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ایمان وہ قبول ہوگا جو رسول پاک کے صحابہ لے کر آئے. ایمان وہ قبول ہوگا جو رسول اللہ کے جان نثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم لے کر پوری دنیا میں پھیل جانے والے لوگ تھے. اور اسی کا نتیجہ ہے بھائیو, آج دنیا میں اگر اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے, رسول پاک کا فرمان ذیشان, آپ کی حدیث و سنن آج اگر ہمارے پاس موجود ہے, یہ صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ایک ایک چیز اللہ کے رسول کی یاد کرتے تھے. نبی پاک کے صحابہ ایک بڑا مشہور نام ہے. بعض لوگ اس صحابی کو بہت برا کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اپنا ایمان بگاڑتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا, یہ اتنا جملہ صحیح بخاری میں ہے, اکثر ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں, کتاب العلم امام بخاری لائے. وہ اسے کہتے ہیں اچھا تم یہ بتاؤ فلانے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, آپ نے کون سی سورت پڑھی؟ کوئی یاد نہیں تھا. کہتے ہیں ابو ہریرہ تو یہ بھی یاد رکھتا ہے
کہ میرا نبی جب مصلی پر امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں تو یہ بھی یاد کرتا ہوں کہ فلانی نماز میں فلانی سورت پڑھی ہے اور فلان نماز میں آپ نے فلان سورت پڑھی ہے۔ ہم تو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، بلکہ نماز میں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا امام قرآن کہاں سے پڑھ رہا ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے نماز سے فارغ ہوئے تو یاد نہیں ہوتا امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی، یا اگر کسی کو کچھ دیر یاد ہے کوئی 10 دن گزر جائیں تو پوچھو تو سب بھولا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک ایک بات یاد کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں لیکن بعض اوقات بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی اور فرمایا ابو ہریرہ اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور چادر جب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لی، اس کے بعد مجھے رسول اللہ کی کوئی بات نہیں بھولی۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں لکھا ہے مروان نے اپنے دور حکومت میں امتحان لیا حضرت ابو ہریرہ کا کہ یہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ایک ایک بات یاد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ٹیسٹ تو لیا جائے۔ سرکاری سطح پر ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، مجلس کا انعقاد ہوا اور ایک کاتب لکھنے والا بلا کر چھپا کے بٹھا دیا گیا جس کا حضرت ابو ہریرہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ کہا کہ ابو ہریرہ جب حدیث بیان کرے تم نے لکھتے چلے جانا ہے کہ بولتا کیا ہے۔ صحابی رسول کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا مجھ سے نے سننا ہے، کیا میری باتیں نوٹ کرنے والا کوئی کاتب بھی ہے۔ مجلس لگائی، ابو ہریرہ کو لا کر بٹھایا، کہا کہ آپ ہمیں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنائیں۔ ایک مجلس میں کئی ایک حدیث بیان کی، مجلس برخاست ہو گئی، کچھ سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، مروان نے پھر بلا لیا، پھر مجلس منعقد کی۔ وہ کاتب جس نے ابو ہریرہ سے سن کر ایک ایک چیز لکھی تھی پھر اس کو چھپا کے بٹھا دیا، کہا آج ہم کہیں گے وہ جو سال قبل تم نے ہمیں حدیث سنائی تھی نا دوبارہ وہی سنانی ہے اور کوئی نہیں سننی، اور کاتب چھپا کے بٹھا دیا۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا آپ نتیجہ دیکھیں، اللہ نے ہمارے نبی کی ایک ایک بات کو کتنی عظمت دی ہے۔ کاتب چھپا بیٹھے، ابو ہریرہ تشریف لائے، سرکاری طور پر مجلس کا انعقاد ہے، بڑے بڑے لوگ سامعین ہیں۔ مروان کہتے وہ پچھلے سال جو سنائی تھی نا وہی سنانی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کا نام لیا اور جو پچھلے سال حدیث سنائی تھی دوبارہ اسی ترتیب سے سنانا شروع کر دی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ نے اس مجلس میں دوبارہ سال قبل بیان کردہ حدیثیں اسی ترتیب سے سنائی اور ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے اتنی قبول کی، جو بات بھی آپ کرتے تھے وہ سنتے تھے، اس کو یاد رکھتے تھے، اور بھوک اور پیاس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کئی دفعہ مدینے میں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوتے تھے، بعض دفعہ قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر گزرنے والوں سے پوچھتے جن کے اندر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، ان کے انہی حالات زندگی میں یہ بات بھی مرقوم ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق گزرے نا، انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی اور مدینے میں بڑا برا حال، آیت پڑھی قرآن کی، ابو بکر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مطلب بتایا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی معنی بتایا، چلے گئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، دودھ کا برتن منگوایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے پینے کے لیے کہیں گے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ برتن پکڑو اور اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر دو۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بڑا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک ایک اصحاب صفہ پر موجود اس پیالے سے سارے صحابہ پیتے گئے۔ اللہ نے دودھ میں برکت اتنی رکھی کہ ختم نہ ہوا۔ پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو، خوب پیٹ بھر کر پیو۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اس آیت کی یہی تفسیر پوچھ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی باتیں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جو میرے مہاجر بھائی ہیں نا وہ بازاروں میں کاروبار تجارت کے لیے جاتے ہیں، انصار کھیتی باڑی کرتے، کاشتکاری کرتے ہیں، اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو نہ کوئی تجارت کرنے کا شوق ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے۔ ابو ہریرہ کو یہی خواہش ہوتی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، آپ بولتے جائیں میں آپ کے کلمات یاد کرتا جاؤں، آپ عمل کریں میں نوٹ کرتا چلا جاؤں، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو یاد کرتے۔ یہ ایک عام خلفائے راشدین کے مقابلے میں ایک ادنا سے صحابی کا یہ حال ہے۔ باقی صحاب جن کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیان کیے، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کتنی آیات قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے اندر ذکر کی۔ ایک جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صرف سادہ ترجمہ اس آیت کریمہ کا دھیان سے سن لیں یا پڑھ لیں جا کر، کبھی بھی آپ کے اندر رسول اللہ کے کسی صحابی کے بارے میں بغض پیدا نہیں ہو سکتا۔ والسابقون الاولون، ایمان میں پہلے لوگ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے دو گروہ ہوئے، ایک تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے اچھے طریقے سے چل پڑے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ رضامندی صرف 2-4 دنوں کے لیے تھی کہ جب تک رسول پاک زندہ ہے، دنیا میں ہے، اللہ رسول اللہ کے صحابہ سے راضی، اور جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ ناراض نہیں۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ جنتیں کہاں ہیں، کب ملنی ہیں؟ قرآن پڑھو، قیامت والے دن، آخرت والے دن، جس سے معلوم ہوتا ہے رب آخرت والے دن تک ان سے راضی ہے۔ اچھا جنت میں بھیج کر 4 دن رکھ کے نکال دے گا؟ اللہ کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، جنت سے نکلنے کا کوئی بات تصور نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، ان کا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کتنے گروہ ہوئے؟ 3، مہاجرین، انصار، اور مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے
مہاجرین و انصار سے پیار کریں گے، ان کے پیچھے اچھے طریقے سے چل پڑیں گے، اللہ نے ان کے ساتھ بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام قرطبی نے، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، بس ایک بات، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، ایک دفعہ امام محمد باقر حضرت حسین کے پوتے علی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے حضرت ابو بکر و عمر مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام باقر نے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا نہیں میں مہاجر نہیں ہوں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتا تو انصاری ہے؟ کہنے لگا میں انصاری بھی نہیں ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں پھر میں یقین سے کہتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہے جن کا ذکر مہاجرین و انصار کے بعد ہے۔ مہاجرین و انصار کے بعد کن کا ذکر ہے؟ سورۃ حشر پڑھو، مہاجرین انصار کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں جو بعد والے ہیں نا تیسرا گروہ، وہ کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی معاف کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے سینے میں کوئی کھوٹ نہ رکھ۔ تو کہنے لگے تیسرا گروہ تو وہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے لیے دعا مانگتا ہے، ان کے لیے بغض نہیں رکھتا۔ تو جب تو ان مہاجرین اور انصار کو برا کہہ رہا ہے تو امام باقر کہتے ہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تو تیسرے گروپ والا بھی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے تین ہی گروپ ہیں، مہاجر پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصار ان کی نصرت اور مدد کرنے والے اور ایمان کو جگہ دینے والے، اور انصار و مہاجرین کے بعد میں آ کر ان کے لیے دعائیں مانگنے والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تیسرے گروہ میں رکھے کہ ہم مہاجرین و انصار کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور اللہ ہمارے سینے میں کبھی بھی مہاجرین و انصار کا بغض پیدا نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔